کیا عشق ہے، کیا انداز ہے، بس پتہ چل جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کیا ہے۔ اور سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا نا۔ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، اب ذرا سنیے گا، درخت اونچا تھا۔ نارملی درخت سے ہمارا امامہ یا ہم الجھتے کب ہیں کہ جب وہ درخت کی سائز چھوٹی ہو، بندے کو سر جھکا کے گزرنا پڑے۔ درخت اونچا ہے، آپ نے خود اپنا امامہ کھولا اور درخت کی شاخ سے اس کو الجھا دیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ درخت کی شاخ میں الجھ گیا، اور پھر اس کے بعد اسے پھر چھڑایا اور اب آگے چل دیے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، جو آپ کے ساتھ تھے، کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ نہ آپ کا امامہ خود سے الجھا نہیں، آپ امامہ کھول رہے ہیں، خود ہی الجھا رہے ہیں۔ آئے ہائے، عشق والوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے نا، سبحان اللہ۔ سنو، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہیں سے گزرا تھا، تو اسی درخت کی شاخوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ محبت سے تھام لیا تھا۔ الفاظ تو سنو نا، آقا کا امامہ محبت سے شاخوں نے تھام لیا تھا، گویا امامہ شریف جو ہے شاخوں میں اٹک گیا یا الجھ گیا، جو ہم اپنی نارمل زبان میں کہتے ہیں، مگر عشق والی زبان دیکھو کہ دیوانہ وار اس درخت کی شاخوں نے نبی پاک کے امامے کو تھام لیا تھا۔ اچھا، اس وقت جو درخت تھا وہ قد میں بھی چھوٹا ہوگا، جبھی نبی پاک کے امامہ شریف کو اس نے بوسہ دیا ہوگا، اب درخت اونچا بھی ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رک کر اپنا امامہ شریف اس سے الگ کیا، چھڑایا، بس میں تو نبی پاک کی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب یہاں جو سیکھنے والی بات ہے نا، یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، مگر دیوانوں کو پتا چلتا گیا، وہ کام کرتے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عشق دے چل رہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں۔ یہ عقل والے بعض اوقات باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں، عشق والے جو ہے وہ نمبر لے جاتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون ہے، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، ہم واقعات تو سن رہے ہیں، عشق میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، طبیعت بھی اچھی ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے صحابہ کرام کی۔ ایسی امیر اہل سنت نے نعرہ نہیں دیا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، لیکن سیکھنے کو کیا ملا؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کی ادا پتہ چل جائے اس ادا کو ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں جن باتوں کا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس پہ بھی مسلمان جو ہے وہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تو آج کل ایک عجب فینومینا بن گیا ہے، ایک عجب تھنکنگ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں جناب یہ سنت ہی ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، عمل نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا۔ ارے تمہیں سنت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے؟ سنت ہے تو چھوڑنے کے لیے ہے، سنت ہے تو عمل نہ کرنے کے لیے ہے۔ یعنی یہ آہستہ آہستہ لوگوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ یعنی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نماز میں اب سنتیں چھوڑنے لگ گئی ہے، بھائی فرض پڑھ لیتے ہیں، بھائی واجب ادا کر لیتے ہیں، سنت کی اہمیت ہی نظروں سے ختم ہو گئی ہے۔ اچھا ابھی حج کے دن آ رہے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں جو میں کہنے جاؤں گا کہ جب حج کے دن آتے ہیں نا، تو حج کے دنوں میں بھی مینا میں، عرفات میں یا دیگر جگہوں پر، یا حج پر جانے سے پہلے ہم سے لوگ آ کے سوال پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ مینا میں رات گزارنا سنت ہی ہے نا، نہ گزارے تو کوئی بکرا تو نہیں دینا پڑے گا، دم تو نہیں دینا پڑے گا، اچھا یہ کام نہ کرے سنت ہی ہے نا۔ ارے اللہ کے بندوں، پھر حج کرنے آئے کیوں ہو؟ اگر سنتوں پر بھی عمل نہیں کرنا، نبی پاک کی اداؤں کو ادا نہیں کرنا، اتنا لمبا سفر کر کے تم یہاں بھی رخصتیں ڈھونڈ رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے محبوب نے حج کیا ہے، میں نے ان کے نقش قدم پر ویسے ہی حج کرنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی ادا کو دیکھیں، یہ جو کانسیپٹ کریٹ ہوتا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچے کہ جن کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ یار سنت یہ کوئی بات نہیں یار، نہیں جناب۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا غور کریں نا، ایک طرف فرما رہے ہیں جس نے سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، اور ایک طرف فرما رہے ہیں جو سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ جنت میں ساتھ جائے گا۔ یہ دو روڈ ہیں، یہ دو شاہراہیں ہیں، ایک راستہ سنت سے دور رہ کر ہے جو نبی پاک سے دور کر دیتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو سنت پر عمل کرتے رہو تو انشاءاللہ آقا کے ساتھ، آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔
کمال ہے دعوت اسلامی والوں کا، امیر اہل سنت کو سلام ہے، شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت کہ جس نے ہمیں سنتوں والا ماحول دے دیا، بات بات پر سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سنتوں پر عمل کرنے کا جو نظام، سنتوں کی بات کرنے کا جو نظام، سنتوں کو ریوائیو، سنتوں کو زندہ کرنے کا جو الحمدللہ نظام دعوت اسلامی میں ہے، وہ کہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آتا۔ یہ امیر اہل سنت نے بیڑا اٹھایا اور آج دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، لیکن یہ بات ہم نے اور آگے تک پہنچانی ہے کہ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتے جائیں گے، جتنا سنتوں پر عمل کریں گے اتنا عشق رسول بھی دل میں بڑھتا چلا جائے گا۔ کیونکہ جب بندہ امامہ باندھتا ہے نا صبح اٹھنے کے بعد تیار ہوتے وقت، تو اسے پتا چلتا ہے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ جب چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے نا، تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ جب وہ کھانا کھاتے وقت سیدھا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں الٹے ہاتھ سے بھی تو کھا سکتا تھا، نہیں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے، پیاس بڑی لگی ہے، مگر خود سے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ بعض اوقات کھڑے ہو کر عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، ارے بھائی کھڑے کھڑے پی لیتے۔ عشق کا جواب یہ آتا ہے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ لوگ بڑا کپڑے کے اندر جو مسواک لگاتے ہیں، سبحان اللہ، اور مسواک پر عمل کرتے ہیں وضو کے دوران، تو کیوں کرتے ہیں کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو عشق رسول اگر بڑھانا ہے تو سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیے۔ تو ان واقعات سے ایک تو ہمیں سنتوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ پھر آتا ہوں میں اس موضوع کی طرف